ابو ذر اپنے شہر یثرب میں ہی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کر بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا ہے جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر کار خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی نے کہا اچھا میرے ہاں چلو۔ یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا نہ حضرت ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑایا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دارا اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار اپ کمنگ ویڈیوز۔ شکریہ۔